پشاور کے شہداء اور بخاری خاندان کے مرحومین کے لیے اور بالاخص سید عابد رضا بخاری صاحب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابعا لهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و جسمی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ خالق کائنات کا ہم انسانوں پر بہت بڑا لطف اور کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین حق پر قرار دیا۔ وہ دین جو خالق کائنات کے نزدیک تمام ادیان میں سے بہترین دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اپنے دین پر بنایا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کمال یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کمال یہ ہے کہ اللہ کے اس اسلام پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ وہ بہترین دین جو اللہ نے اپنے لیے انتخاب کیا وہ دین اسلام، اور وہ بہترین مخلوق جو اللہ نے خلق کی، اشرف المخلوقات انسان، اور وہ بھی انسان ایسا کہ جو مسلمان ہو۔ پہلا بڑا احسان اللہ نے ہم انسانوں پر یہ کیا کہ ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کافر بھی بن سکتے تھے، کسی مشرک کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی منافق کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ کے ہاتھ میں تھا، ہر چیز خدائے وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جو ہمیں مسلمان بنایا اس کا مطلب ہے کہ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ اگر اللہ کافر کے گھر میں بھیج دیتا، اس کی مرضی تھی، ہمارا کوئی کمال تھا یا نہیں تھا۔ اگر ہم کافر ہو جاتے، خدا کا انکار کر دیتے، وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرتے، اس کو ایک نہ مانتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے، ہماری دنیا بھی تباہ تھی، آخرت بھی تباہ تھی۔ سب سے پہلا احسان جو اللہ نے ہم انسانوں پہ کیا، مسلمان بنایا۔ جب ہم اس دنیا میں آ رہے تھے، جب میں اس دنیا میں آ رہا تھا،
اوپر ایک عدالت لگی تھی. کیا؟ ایک خدا کا نمائندہ میری طرف سے لڑ رہا تھا، اپنے پیارے بندوں کی طرف سے لڑ رہا تھا. ایک شیطان تھا جو چاہتا تھا کہ اے اللہ اس بچے کو جو تم نے دنیا میں بھیجنا ہے میرے چاہنے والے کے گھر میں بھیج دے. شیطان یعنی کسی کافر کے گھر میں بھیج دے. اور جو دوسرا وکیل تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بچہ دنیا میں آئے یہ میرے چاہنے والے کے گھر میں آئے. اور وہ وکیل تھا ہمارا وقت کا امام زمان علیہ السلام. شیطان کہنے لگا کہ اے اللہ یہ جو بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے اس کو میرے چاہنے والے کے گھر میں بھیج دے. اس کے ماں باپ تجھے نہیں مانتے، تیرے نبی کو نہیں مانتے، تیرے علی کو نہیں مانتے، کافر ہیں اس کے ماں باپ. کفر صرف خدا کا انکار کرنے کا نام نہیں ہے. کفر صرف اللہ کو ایک ماننے کا نام نہیں ہے. انکار صرف اللہ کا نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک ٹھہرانا بھی اللہ کا انکار ہے. ہم زبان سے تو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عمل ہمارا اللہ کے خلاف جا رہا. ہم زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں کہ میرا کریم پروردگار میں تجھی کو ہی ایک مانتا ہوں، لیکن عمل سے ہم ظاہر نہیں کرتے کہ خدا واقعاً وہی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. عمل ہمارا دوسرا ہے. ایک نمائندہ کہنے لگا یا اللہ اس بچے کو میرے چاہنے والے کے گھر میں بھیج دے. اس کے ماں باپ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیرے رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تیرے علی کی ولایت کا اقرار بھی کرتے ہیں. اللہ نے مجھ پہ لطف کیا، کرم کیا، مجھے ایک مسلمان کے گھر میں بھیج دیا. میرے باپ مسلمان، میں بھی مسلمان. ہم جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں کبھی تحقیق کی ہم نے اسلام کے بارے میں کہ آیا سب سے بہترین دین ہے ہی دین اسلام؟ کبھی نہیں کی. صرف انہی مسلمانوں سے پوچھیں جو مسیحیت سے، یہودیت سے اسلام میں داخل ہوئے، تحقیق کر کے آئے. پہلا کرم، پہلا لطف اللہ کا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. دوسرا کرم اللہ نے ہم پہ کیا کیا؟ دوسرا احسان اللہ نے ہم پہ یہ کیا، ہمیں علی کا چاہنے والا بنا دیا. اگر ہم کسی منافق کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، کسی ایسے کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو صرف علی ابن ابی طالب کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، صرف محبت، عمل نہیں، کردار نہیں، کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اس مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے، یہاں پہ آ کے مجلس نہ سن رہے ہوتے، کہیں اور ہوتے، شعبان نہ منا رہے ہوتے، رجب نہ منا رہے ہوتے، کہیں کسی اور وادی میں گزارا ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے. دوسرا احسان جو اللہ نے ہم پہ کیا، ہمیں اپنا چاہنے والا بنا دیا، امیر المومنین کا شیعہ بنا دیا. لیکن آیا ہم واقعاً شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہیں ہم صرف اہل بیت کی محبت تو دل میں نہیں رکھ رہے؟ کہیں ہم دھوکے میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہم واقعاً علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں یا صرف محب آل محمد ہیں؟ محب ہر کوئی ہو سکتا ہے، شیعہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا. شیعہ بننے کے لیے علی ابن ابی طالب کا کردار اپنانا ہوگا، اہل بیت کی سیرت کو اپنے اندر ڈالنا ہوگا، وہ کہلاتا ہے شیعہ. ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے رخ بدل لیا، امام نے رخ بدل لیا. تمام صحابہ جو امام کے پاس کھڑے تھے
عرض کرنے لگے اے مولا یہ آپ کا شیعہ ہے، بہت دور سے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے محب ضرور ہو، ہماری محبت اپنے دل میں رکھتے ضرور ہو، لیکن ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ مولا شیعہ ہوتا کون ہے؟ امام نے فرمایا پہلے پوچھو مسلمان ہوتا کون ہے، مسلمان کون ہے؟ امام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو واجبات کی پابندی کرے، محرمات سے بچے، جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کرے، نماز کا حکم آیا نماز پڑھے، روزے کا حکم آیا ماہ مبارک رمضان میں کوئی بیماری کا بہانہ نہ بنا لے۔ ہمارا علی تو وہ ہے کہ جس کو سخت گرمیوں کے روزے رکھنا بہت پسند ہے، ساری رات عبادت کی ہے امیر المومنین نے۔ مسلمان بننے کی شرائط ہے، واجبات پہ عمل کرے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے رک جائے، وہ ہے مسلمان۔ بولا محب کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا مسلمان بھی ہو، ہم اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہو، وہ ہے محب آل محمد۔ بولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا مسلمان بھی ہو، ہماری محبت پہ اپنے دل میں رکھتا ہو، جو جو ہم کہتے جائے اس پہ عمل بھی کرے، وہ ہے شیعہ۔ کون ایسا مسلمان نہیں جو بہشت میں نہیں جانا چاہتا، جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، بہشت میں جاؤں، بہشت میں مجھے آل محمد کے ساتھ درجہ ملے، ان کی محفلوں میں جگہ ملے۔ کیا وہ جنت جہاں پہ آل محمد جس درجے پہ نہیں، اس سے کم درجے پہ ہمارا گزارا بھی نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بہشت میں ہو، آل محمد کے ساتھ ہو، اہل بیت کے ساتھ ہو، ہمارا شمار اہل بیت کے دسترخوان پہ ہو، اہل بیت کی محفلوں میں ہو، ہم بہشت میں جائیں، لیکن بہشت کے اس درجے میں ہو جہاں پہ اہل بیت کا ساتھ ملے۔ ہم بہشت کا مشتاق ہیں، بہشت بھی کسی کی مشتاق ہے۔ روایت کے جملے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی ذات پہ بلندتر صلوات پڑھیں۔ رسول خدا نے فرمایا میرے 4 صحابی ایسے ہیں جن کی بہشت انتظار کر رہی ہے، جن کی بہشت مشتاق ہے، جنت جس کی مشتاق ہے، وہ میرے 4 صحابہ ہیں۔ کون سے 4 صحابہ؟ پہلے حضرت ابوذر غفاری جس کی بہشت مشتاق ہے، دوسرے عمار یاسر جس کی بہشت مشتاق ہے، تیسرے جناب سلمان محمدی جس کی بہشت مشتاق ہے، اور چوتھے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کی بہشت مشتاق ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا اللہ میں تیری جنت کو ناپنا چاہتا ہوں، کتنی بڑی ہے، جنت کی پیمائش کرنا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت جبرائیل امین ہے۔ اتنا بڑا وجود کہ اگر آپ پر پھیلائیں تو ایک پر مشرق دوسرا مغرب میں کھلے، اتنے بڑے وجود والے حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا اللہ میں تیری بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں، کتنی بڑی ہے۔ خدا نے کہا جاؤ پرواز کرو۔ پرواز کرتے رہے، پرواز کرتے رہے، اتنی پرواز کی 500 نوری سال، دنیا کے سال نہیں، نوری سال، 500 نوری سال پرواز کرتے رہے، تھک کر ایک چبوترے میں بیٹھے، سامنے محل تھا، محل کی کھڑکی سے حور نے دیکھا، کہا اے جبرائیل کیا بات ہے، تھکے کیوں ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا میں اللہ کی بہشت کو دیکھنے چلا ہوں، کتنی بڑی ہے۔ اس حور نے کہا بتا کتنا عرصہ ہو گیا تجھے پرواز کرتے ہوئے؟ کہنے لگے 500 نوری سال ہو گئے مجھے پرواز کرتے ہوئے۔ اس حور نے کہا اے جبرائیل واپس لوٹ جاؤ، تم نے تو ابھی ایک باغ جو اللہ نے حضرت سلیمان فارسی کو عطا کیا، اللہ نے اس جیسے 7 باغ سلیمان محمدی کو دیے ہیں، تو اس کے ایک باغ کی پیمائش نہیں کر سکا، تو چلا ہے اللہ کی بہشت کو دیکھنے کتنی بڑی ہے، تو اس کے ایک باغ کو جو اللہ نے حضرت سلیمان محمدی کو دیے ہیں، اور اللہ نے مجھ حور کو
حضرت سلیمان فارسی کے حوالے کیا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے جنت میں جائے، لیکن کیسے؟ جب تک ہم اہل بیت کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے ہم بہشت میں نہیں جا سکتے۔ بہشت اعمال سے نہیں ملے گی، بہشت کردار سے ملے گی۔ آپ کا کردار کیسا ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، چھٹے تاجدار ولایت نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان سے نہ کہو کہ میں علی کا شیعہ ہوں، اپنے کردار سے ثابت کرو کہ لوگ کہیں تم علی کے شیعہ ہو۔ ہمارا کردار کیسا ہو، ہماری تربیت کیسی ہو، اپنی اولاد کی تربیت کیسی کریں، ہم کہاں ہیں؟ ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہم اپنے وقت کے امام کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح مچھلی پانی سے باہر نکلے تو تڑپتی ہے نا اپنی زندگی کے لیے، اپنی دوبارہ حیات کے لیے، ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے لیے اسی طرح تڑپنا چاہیے۔ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ مہینہ ولادتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں اہل بیت آئے ہیں، ہمارے وقت کے امام آئے ہیں۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمارے مولا 15 شعبان کو اس دنیا میں آئے، کس ہجری کو آئے؟ 255 ہجری کو آئے۔ کتنے سال غیبت صغریٰ میں رہے؟ 69 سال، 69 ایئرز امام غیبت صغریٰ میں رہے۔ آج کتنے 100 سال ہو گئے امام کو غیبت کبریٰ میں۔ ہمیں اپنے امام کا پتہ نہیں، ہم دنیا میں مگن ہیں۔ ہمارے امام کس حالات میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ کل جو پارا چنار، کل جو پشاور کا واقعہ ہوا، کس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے؟ ہمارے وقت کے امام کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہم نے خبر سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، وہ جو 50 کے قریب شہید ہوئے ہیں کس کا سرمایہ تھے؟ وہ مسجد جو تباہ ہوئی، وہ علماء جو عالم دین تباہ ہوئے، شہید ہوئے، کس کی ملکیت ہے؟ وہ امام زمان علیہ السلام کی پراپرٹی ہے، امام زمان کی ملکیت ہے۔ امام خون رو رہے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے۔ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ پسند ہے، میرے گھر والوں کو یہ پسند ہے، ہم اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی آج تک؟ حیوان اپنے لیے جیتے ہیں۔ دیکھیں کبھی ایک کھردی میں جب 2 حیوان کھانا کھا رہے ہوں، چارہ کھا رہے ہوں، ایک حیوان دوسرے حیوان کو منہ سے ہٹا دیتا ہے، ٹکر مار دیتا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ، یہ میں کھاؤں گا۔ حیوان اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، اللہ کا نمائندہ جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اس کی زندگی اپنی زندگی نہیں ہوتی۔ ہاں، کس امام کی زندگی اپنی زندگی تھی؟ کس نبی کی زندگی اپنی زندگی تھی؟ ہر جو بھی اس دنیا میں آیا جائے گا، ہمارے ائمہ نہیں رہے، انبیاء نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا، طے ہے ہم نے جانا ہے۔ جس مرحوم کی آج برسی ہے وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ کے خاندان کے افراد کل ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ جن کے ساتھ آج ہم ہیں کل وہ ہمارا ذکر کر رہے ہوں گے۔ تھا ایک بندہ بہت اچھی زندگی گزار گیا، کل جانا ہے۔ جب بھی اس دنیا سے کوئی جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف سے آئے تھے اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اللہ نے یہ جسم مجھے دنیا میں دیا تھا، ماں کے شکم میں پیدا ہوا، جب یہ 4 ماہ کا تھا اللہ نے روح ڈال دی۔ یہی جسم دنیا میں آیا روح کے ساتھ جو اللہ نے اس جسم میں ڈالی تھی۔ جب اس دنیا سے جائے گا جسم یہی رہ جائے گا جس کو ہم منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے، وہی روح جو آئی تھی وہی لوٹ کے اپنے کریم پروردگار کی طرف لوٹ جائے گی۔ لیکن ساری زندگی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال بالآخر 100 سال جو میں آسائشیں
جو میں ضروریات زندگی اس جسم کو دے رہا تھا، جو دنیا میں ملا دنیا میں رہ جائے گا، وہ جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کے لیے میں نے کیا کیا آج تک؟ جسے لوٹ کر کریم خدا کے پاس واپس جانا ہے، اس کے لیے کیا کیا؟ میرے جسم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر پہ پہنچتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اس کو یہ مسئلہ ہے، جتنا بڑا مسئلہ ہو ڈاکٹر اس جسم کو چیر دیتا ہے، کاٹ ڈالتا ہے اس بدن کو ٹھیک کرنے کے لیے جو دنیا میں رہ جائے گا۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے آئی تھی ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اگر اسے کوئی تکلیف ہو جائے، اسے کوئی بیماری لگ جائے، حسد کی بیماری، غیبت کی بیماری، تہمت کی بیماری، کیا اس بیماری کا ہم نے کوئی علاج کیا؟ کبھی نہیں۔ ہر شخص بیمار ہے، جو اپنے وقت کے امام کو یاد نہیں کرتا وہ بیمار ہے، جو سونے سے پہلے اپنے امام کو نہیں پکار کے سوتا، اپنے امام کو یاد نہیں کر کے سوتا، وہ بیمار آدمی ہے۔ کیا اس بیماری کے لیے آپ نے کچھ کیا آج تک؟ بینک بیلنس، بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین مال و دولت، بہترین لباس ہم نے اس بدن کو دی۔ کیا کبھی بہترین لباس سے ہم نے اپنے روح کو بھی پوشیدہ کیا ہے؟ کب کریں گے؟ جب آنکھیں بند ہو جائے گی، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب 4 لوگ ہمارے جنازے کو، ہماری میت کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑائیں گے، تب کریں گے۔ ابھی زندہ ہے تو ابھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس بدن کے لیے نہیں، اس روح کے لیے سوچے جو اللہ نے دی ہے اور واپس لے لے گا۔ کیا کیا ہے؟ کیا چارہ جوئی کی آخرت کے گھر کے لیے؟ رسول خدا کے چچا جان حضرت امیر حمزہ علیہ السلام جس دنیا سے گئے، شہید ہوئے، رسول خدا کے خواب میں آئے۔ چچا جان، رسول خدا نے سے روایت ہے، کہتے کہ چچا جان کون سی ایسی چیزیں تھی جو قبر میں آپ کے کام آئیں؟ امیر حمزہ رسول خدا کے چچا نے عرض کیا، یا رسول اللہ 3 کام ایسے تھے جو میں دنیا میں کرتا تھا، میرے قبر میں میرے کام آئے۔ پہلا کام، میری اپنے بھتیجے علی ابن ابی طالب سے محبت میری قبر میں کام آئی۔ وہ میرا بھتیجا بھی تھا، میرا امام بھی تھا، ان سے محبت، ولایت نہیں، امیر المومنین میرے بھتیجے کی محبت کہ جو میں دل میں رکھتا تھا وہ میرے کام آئی، قبر میں میرے کام آئی۔ دوسری چیز جو آپ نے خود فرمائی تھی کہ میری اور میری آل پر کثرت سے صلوات پڑھا کریں۔ جب سے یہ حدیث آپ سے سنی تھی یا رسول اللہ، تب سے اب میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا، ایک لحظہ بھی کوئی ایسا نہیں گزرتا تھا جب میں آپ اور آپ کی آل پر صلوات نہ پڑھتا ہوں۔ وہ کثرت سے صلوات پڑھنا مجھے قبر میں کام آیا۔ تیسری کون سی چیز تھی جو آپ کو قبر میں کام آئی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ تیسری، مجھے آپ کی سیرت پہ عمل کرنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو میں نے آپ کی سیرت کو اپنایا، وہ آپ کی سیرت پہ عمل کرنا مجھے قبر میں کام آیا۔ قبر سے نکلنا بہت مشکل ہے، سوال ہوں گے قبر میں، من ربک، من نبیک، من دینک، من کتابک، من قبلتک، من امامک، تمہارا خدا کون ہے؟ ساری زندگی میں نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، تو قبر میں جا کے سوال کیسے دوں گا کہ اللہ ربی، میرا کریم رب اللہ ہے؟ فرشتے پوچھیں گا من نبیک، ساری زندگی میں نے رسول کو پہچانا ہی نہیں، معرفت ہی نہیں رکھی، تو کیسے پتہ چلا؟ میں یہ کہہ دوں گا محمد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من کتابوں، کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ من قبلتک، تیرا قبلہ کون سا ہے؟
کبھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہی نہیں ہوا، مجھے کیا پتا خانہ کعبہ میرا قبلہ ہے۔ جب سوال آئے گا نا من امامک، علی ابن ابی طالب تیرا امام ہے، کیونکہ ساری زندگی علی کو تو مانا، علی کی نہیں مانی۔ کیسے کہیں گے، کس زبان سے کہیں گے کہ اے فرشتوں، اے سوال کرنے والوں، میرا امام علی ابن ابی طالب ہے؟ زبان گم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ اس وقت امیر المومنین سامنے کھڑے ہوں گے، مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنے امام کو دیکھ رہا ہوں گا، کیونکہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا سے جانے والے کے سر پہ میں علی ابن ابی طالب موجود ہوں گا۔ جو بھی اس دنیا سے جا رہا ہوگا، چاہے وہ میری محبت رکھنے والا اس دنیا سے جا رہا ہوگا، چاہے میرا منافق اس دنیا سے جا رہا ہوگا، جیسے ہی حضرت اسرائیل اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، میں علی ابن ابی طالب اس کے ساتھ موجود ہوں گا۔ مولا آئیں گے تو کریں گے کیا؟ اگر کوئی منافق اس دنیا سے جا رہا ہوگا، حضرت اسرائیل اس کی روح قبض کر رہے ہوں گے، آپ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا حضرت اسرائیل اس کی روح کس طرح قبض کریں گے؟ میری دہشت کی وجہ سے اس کی روح اس کے بدن سے ایسے نکلے گی جیسے ایک ریشمی لباس کو خاردار جھاڑی پہ پھینک کے کھینچا جائے، جس طرح وہ لباس تار تار ہو جائے گا، اس منافق کی روح بھی تار تار ہو جائے گی۔ تو مولا جو آپ کا چاہنے والا ہوگا، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جو علی ولی اللہ کہنے والا ہوگا، جو آپ کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہوگا، جو آپ کی محبت کو آپ کے دل میں رکھنے والا ہوگا، اس کی روح کیسے قبض ہوگی؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں حضرت اسرائیل اسے گلاب کا پھول سونگاتے جائیں گے، وہ سونگتا چلا جائے گا، اس کے بدن سے روح قبض ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے کردار چاہیے، اس گلاب کے پھول کو حاصل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب کی سیرت چاہیے۔ جب قبر میں سوال ہوں گے نا، اور ہوگا میں علی کا چاہنے والا، ہر سوال پہ امیر المومنین میری مدد کریں گے۔ اے میرے چاہنے والے پریشان نہ ہو، کہہ دے اللہ ربی، اللہ تیرا رب ہے، کہہ دے محمد و نبی، محمد صلی خدا رسول خدا تیرے نبی ہیں، کہہ دے القرآن و کتابی، قرآن تیری کتاب ہے۔ امیر المومنین مدد کر رہے ہیں، مشکل کشا ہیں، قبر میں مشکل کشائی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی سوال آئے گا نا من اماموں، امیر المومنین تو سامنے کھڑے ہیں، اب مولا خاموش ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بتا دے میں ہی جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تیرا پہلا امام ہوں، نہیں سامنے محترم، وہاں پہ صحیح امتحان ہوگا علی کی محبت کا، علی علیہ السلام کی ولایت کا صحیح امتحان قبر میں آئے گا۔ دنیا میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنے علی کے چاہنے والے ہیں، ہم کتنے امیر المومنین کی محبت اپنے دل میں رکھنے والے ہیں۔ جب امام سامنے کھڑا ہوگا نا تب پتہ چلے گا کہ آیا میں اپنے وقت کے امام کو پہچانتا ہوں یا نہیں۔ اور یہی صورتحال اب بھی ہے، میرا وقت کا امام امام زمان علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، وہ پردہ غیبت میں نہیں، میں پردہ غیبت میں ہوں۔ امام تو حاضر ہیں، کیا اس وقت ہمارے وقت کے امام یہاں موجود نہیں؟ موجود ہے، ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وجہ یہ ہے ہماری آنکھوں میں پردے چھائے ہوئے ہیں۔ میری آنکھیں گناہگار ہیں جو امام کی زیارت نہیں کر پا رہے، میری زبان گناہگار ہے جو اپنے وقت کے امام کو مخاطب نہیں کر پا رہی، میرے کان گناہگار ہے کہ اپنے وقت کے امام کی آواز کو نہیں سن پا رہے۔ سامعین محترم، باتیں بہت سی ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی محبت کو کتنے اپنے دل میں رکھتے ہیں، کتنا اپنے امام کے پیچھے بے قرار ہیں۔ پورا دن 24 گھنٹے ہم کتنا اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو 24 گھنٹے عبادت میں نہیں، خدا کی نافرمانی میں گزرتے ہیں۔
لیکن اگر ان 24 گھنٹوں میں ایک لحظہ بھی ہم نے امام کے بارے میں فکر کر لی، ایک لحظہ فکر کرنا اپنے وقت کے امام کے بارے میں، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے بارے میں ایک لحظے کی فکر کرنا 70,000 انبیاء کی زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک لحظے کی فکر کرنا، ہم کہاں ہیں، ہم کدھر ہیں؟ شعبان کا مہینہ ہے، یکم شعبان ہے، صرف 2 جملے مصاحب کے ادا کروں گا۔ اسی مہینے میں جن ائمہ کی ولادت ہے، جن معصومین کی ولادت ہے، خوشی کا سما تھا، مدینہ شریف تھا، ہر طرف مبارک دی جا رہی تھی کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آج وہ آیا ہے کہ خود رسول خدا خوش، امیر المومنین خوش ہے، بفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی کی انتہا ہے کہ بس رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ لخت جگر رسول خدا نے عرض کیا، یہ بابا آج تو خوشی کا وقت ہے، آپ کی گود میں امام حسین جیسی شخصیت ہے جس نے آپ کے دین کو زندہ کرنا ہے، بابا رو کیوں رہے ہیں، گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا نے کہا، اے میری بیٹی، رسول خدا نے فرمایا، اے میری لخت جگر، ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ اے رسول خدا، یہ وہی بچہ ہے جو سن 61 ہجری کو کربلا کی تپتی ریت پہ 3 دن کا پیاسا بھوکا شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت رسول خدا نے جب امام حسین کی شہادت کی خبر لخت جگر جناب فاطمۃ الزہرا کو سنائی نا، بی بی گریہ کرنے لگی، کہنے لگی، اے بابا مجھے بتائیے، جب میرا کربلا کے میدان میں میرا بیٹا 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا، کیا آپ موجود ہوں گے؟ کیا اس کے لاشے پہ کوئی رونے والا ہوگا؟ رسول خدا نے کہا، نہیں بیٹی، میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا، کیا اس کے بابا علی مرتضیٰ اس کے لاشے پہ رونے والے ہوں گے؟ کہا، نہیں بیٹی، اس کے بابا علی مرتضیٰ بھی اس کے لاشے پہ نہیں ہوں گے۔ کہا، میرے اماں زہرا اس کے لاشے پہ گریہ کرنے والی ہوں گی۔ کہا، نہیں ہے بیٹی، تو بھی اس کے جنازے پہ نہیں ہوگی، اس میں کوئی رونے والا نہیں ہوگا، کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ بی بی رو کے کہتے، اس کے بھیا حسن اس کے لاشے پر رونے والے ہوں گے۔ رسول خدا نے کہا، فاطمہ، اس کے جنازے پہ کوئی رونے والا نہ ہوگا، اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی بیبیاں اس کی بیبیوں کو روئے گی۔ واحجابا زینب تیرا پردہ، الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔